الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ بعض خطبات میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ہم سب کو کام میں مشغول ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تربیت اس طرح سے فرمائی کہ باتوں سے زیادہ کام کرنے کا مزاج بنایا۔ جو لوگ عملی میدان میں خاص طور پر لگے ہوئے ہیں ان کے سامنے تو بہت سے کام ہیں، لیکن ایک عام مسلمان اگر یہ سوچے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو جیسے گزشتہ عرض کیا گیا کہ سب سے پہلے تو اپنے وقت کا جائزہ لے کہ میرا وقت کس قدر مفید کاموں میں استعمال ہو رہا ہے، اور اپنے وقت کو دو حصوں میں تقسیم کرے، ایک رب کی عبادت کے لیے اور ایک مخلوق کی خدمت کے لیے۔ پھر میں ان پہلوؤں سے کیا کام کر سکتا ہوں، ہر شخص غور و فکر کرے، اللہ سے دعا کرے، تو کام بہت سے ہیں، اللہ تعالیٰ راستہ کھولیں گے، اللہ تعالیٰ رہبری اور دستگیری فرمائیں گے اور انسان کو مشغول کریں گے۔ آدمی کے اندر طلب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے راستہ فراہم کر دیتے ہیں، راستہ کھول دیتے ہیں۔ اگر طلب نہیں ہوتی انسان کے اندر، بے فکر ہے، بے طلب ہے، تو پھر وہ محروم رہ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر ہم کو یہ فکر پیدا ہوئی کہ بھئی ٹھیک ہے ہم بھی کریں، کیا کریں، اللہ سے دعا کیجیے، اے اللہ میں کیا کر سکتا ہوں، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنگوں کرتے ہوئے اور اپنی عاجزی اور اپنی صلاحیتوں کی کمی ان سب کا استحضار رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو توفیق دیتے ہیں تو کمزور آدمی بھی بہت کچھ کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب محروم کر دیتے ہیں تو بہت کچھ کرنے کی صلاحیتیں رکھنے والا بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اصل توفیق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر ایک عام مسلمان کیا کرے جس کے اندر کرنے کا جذبہ ہو، تو اس وقت خاص طور پر انفاق فی سبیل اللہ کی بات عرض کر رہا ہوں، جیسے گزشتہ کی گفتگو میں بھی میں نے عرض کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان کے بعد جس عمل کا ذکر فرمایا وہ نماز ہے، جو بدنی عبادت ہے، اور اللہ نے اس نماز کے ساتھ ہی ایک عمل کا ذکر فرمایا، اور ایک جگہ نہیں بلکہ اکثر و بیشتر نماز کے ساتھ جوڑ کر کے اسے ضرور ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، یا ایتاء زکوٰۃ کا لفظ ہے۔ تو ہمارے ذہنوں میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے، زکوٰۃ ایک مال کی ایک خاص مقدار پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن ہمارے ذہن میں چیز یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ بھئی جن لوگوں کے پاس اتنا زیادہ مال ہوگا انہی کی طرف یہ حکم متوجہ ہوتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ان کو بھی زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال خرچ کرنا ہے، اور بعض موقعوں پر ان کے اوپر واجب بھی ہو جاتا ہے، اور جگہوں پر مال خرچ کرنا بھی، جیسے گناہ کبیرہ میں ایک گناہ بتایا جاتا ہے باوجود قدرت کے ضرورت مند کی مدد نہ کرنا،
تو ایک آدمی زکوٰۃ ادا کر چکا ہے، مگر اس کے بعد اس کے سامنے کوئی ایسا ضرورت مند ہے جس کی وہ مدد کر سکتا ہے تو اسے مدد کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی جیسے حدیث میں ہے کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے کہ جو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کا کام ہے کہ اس کو بھی کھلائے، اس کی بھی ضرورتوں کی فکر اور اس کی بھی خبر گیری کرے۔ تو جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان لوگوں میں بھی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ اور خرچ کرنے کو اپنے لیے اتنا ضروری اور اہم نہیں سمجھتے، کبھی کبھی کر دیتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ فطرتاً ماشاءاللہ سخی ہوتے ہیں، وہ بہت کچھ کرتے بھی رہتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے پاس اتنا مال نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم ہمارے لیے تو ہے نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اس عبادت کو پر عمل کرے۔ کون سی عبادت؟ انفاق، خرچ کرنا، مال خرچ کرنا، جتنی گنجائش ہو اتنی گنجائش، بلکہ جس آدمی کی آمدنی کم ہو، جس کے پاس مال کم ہو، وہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، وہ جتنا ثواب حاصل کر سکتا ہے دولت مند اتنا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے بیکار پڑے ہوئے ہیں، نہ اس کے کھانے کے، نہ اس کے بچوں کے کھانے کے، اس کی کئی نسلوں کو ضرورت پڑنے والی نہیں، اور وہ خرچ کرتا ہے بڑی مقدار میں، تو اس کی اتنی بڑی قربانی نہیں ہے۔ اور ایک آدمی کی محدود آمدنی ہے، اس محدود آمدنی میں سے خرچ کرتا ہے تو اس کی قربانی اس سے بھی بڑی ہوئی ہے، مالدار سے بھی بڑی ہوئی قربانی ہے اس کی، اور اس کا خلوص اپنے اندر بڑی برکت اور نورانیت رکھتا ہے۔ دیوبند میں ایک شخص تھے جو گھاس کاٹتے تھے اور کمائی کرتے تھے اور اس سے پیسے جمع کرتے تھے، اور سال بھر میں ایک مرتبہ وہاں کے بڑے بزرگوں اور عالموں کی دعوت کرتے تھے، چند کی۔ تو وہ بہت اپنے وقت کے بڑے بزرگ تھے، بڑے علماء تھے، مگر وہ ان صاحب کی جو گھاس کاٹ کے کمائی کرتے تھے ان کی دعوت کا انتظار کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب ان صاحب کی ہم دعوت کھاتے ہیں تو اس کے بعد کئی دن تک انوارات محسوس ہوتے ہیں، عبادت میں دل لگتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ شخص بہت اخلاص سے اور محنت سے حلال کمائی کماتا ہے اور اس میں سے دیتا ہے اور اس میں سے کھلاتا ہے تو اس کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا کہ مالی تعاون پیش کرنا ہے، لوگ اپنا اپنا مالی تعاون لے کر کے آئے۔ ایک صحابی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا مگر وہ ایک باغ میں گئے، انہوں نے مزدوری کی، مزدوری سے چند سیر جو ملے، چند کلو غلہ ملا، وہ غلہ لا کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ حضور میرے پاس تو مال ہے نہیں، مال والوں نے تو مال پیش کر دیا، مگر میں نے باغ میں محنت کی اور یہ ہے میری محنت کی کمائی اور میں نے یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو حضور نے اسے باقی مال کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ امید ہے کہ اس کی برکت سے اور لوگوں کا بھی صدقہ قبول ہو جائے گا۔ ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے مدرسوں میں جو چندوں کا نظام رکھا ہے، افسوس کی بات ہے کہ آج چندے کا نظام بدنام ہو گیا اور بدعنوان لوگوں کی وجہ سے بھی بدنام ہوا۔ ہم لوگوں کی بھی غلطی ہے، ہم لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ میں دیکھتا رہتا ہوں ایسے حالات کہ جو چاپلوسی کرے بس اس کو دے دیتے ہیں، اور ہم خود جاننا نہیں چاہتے کہ کہاں کام ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا ہے، اور جہاں ہم کو رحم آیا وہاں ہم نے دے دیا، ہمدردی میں دے دیا، کسی میں دے دیا، ہم بھی معلوم نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر ہم معلوم کریں، مواقع دیکھیں، بالخصوص میں ابھی تھوڑے دن پہلے مدھیہ پردیش کے کچھ علماء نوجوان آئے تھے تو مدھیہ پردیش کے حالات سنتا ہوں، آج ہی میں نے راجستھان کے کچھ حالات پڑھے، اجمیر کے اطراف کے بعض علاقوں کے حالات پڑھے جہاں مسلمان بت پرستی میں مبتلا ہیں، مندر ہیں، مسلمانوں کی حالت ایسی ہے کہ مسلمان نامعلوم ہی نہیں ہوتا، بالکل ارتداد کے منہ میں ہیں۔ وہ کام کی ضرورت ہے لیکن ہمارے پاس اتنے کام کی ضرورتیں ہیں کہ کچھ پوچھئے مت، لیکن ہم خود تھوڑی سی محنت نہیں کرتے، معلوم نہیں کرتے کہ کہاں خرچ کرنا چاہیے، تو جہاں چاہ تو بہرحال درمیان میں بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بڑوں نے جو چندے کا نظام رکھا وہ بھی اسی لیے رکھا کہ یہ جو عام آدمی کا مخلصانہ چندہ ہوتا ہے اس کے اندر بہت برکت اور بڑی نورانیت ہوتی ہے۔ یہ صحابی نے چند سیر جو لا کے دیے اس کی اندر بڑی قیمت ہے۔ بڑے مالدار لوگوں کے چندے اور حکومتوں کی امداد، اس میں وہ بات نہیں ہے جو ایک عام مسلمان کے مخلصانہ چندے کے اندر ہے۔ ایک عام مسلمان اپنی محنت کی کمائی سے اخلاص کے ساتھ جو خرچ کرتا ہے وہ بہت قیمتی، بہت نورانی، بہت بابرکت مال ہوتا ہے۔
اور اچھے کاموں میں حلال پاکیزہ مال لگانا چاہیے. اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ تو صرف پاکیزہ مال قبول فرماتے ہیں. تو ہر مسلمان کو یہ اہتمام کرنا چاہیے. اور انفاق کا حکم سب کے لیے اپنے اپنی حیثیت کے اعتبار سے. ہمارے بعض بزرگوں کا ایک معمول رہا ہے جو بہت سے بزرگوں کا الحمدللہ اب بھی معمول ہے، اور کئی بار عرض بھی کر چکا ہوں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد ماجد تھے، حضرت مفتی صاحب کا معمول یہ تھا کہ جو آمدنی ان کے پاس آتی، اگر وہ محنت کی ہے جیسے تنخواہ ہے، تو اس میں سے 5% الگ کر لیتے ہمیشہ. 1000 روپے آئے تو اس میں سے 50 روپے نکال دیے. 5000 روپے آئے تو 250 روپے اس میں سے نکال دیے. 10,000 روپے آئے تو اس میں سے 500 روپے نکال دیے. اور اس کے لیے ایک الگ تھیلیاں، مفتی صاحب کے پاس تھیلیاں تھیں اس زمانے میں، ویسی تو کوئی چھوٹا سا ڈبہ ہے اس کے اندر تھیلیاں رکھی ہوئی ہیں، تو اس کو نکال دیتے اور وہ فی سبیل اللہ والی تھیلی میں اس پیسے کو ڈال دیتے. گویا یہ پیسے ہمارے ہے ہی نہیں، یہ پیسے اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہیں. اور بغیر محنت کے جو آمدنی ہوتی اس آمدنی میں سے 10% نکالتے اور بہت پابندی اور اہتمام سے نکالتے. اتنا اہتمام فرماتے کہ اگر چلر نہ ہوتا تو چلر کراتے، اس کا چھٹا کرواتے. بڑی نوٹ ہوتی تو اس کو پہلے بھیجتے، اس کے چھوٹے نوٹ منگواتے، پھر اس میں سے یہ پیسہ نکالتے، اس کو نکال کے الگ اس تھیلی میں رکھتے اور ماں بقی پیسہ خود اپنے استعمال میں لاتے. اور آدمی تھوڑی سی اپنی سوچ کو صحیح کر لے تو آدمی کے لیے یہ عمل آسان ہو جاتا ہے. اللہ نے ہمیں 10,000 دیے، محنت سے دیے، 10,000 دیے، ہماری تنخواہ ملی. ہو سکتا ہے کہ ہم کو تنخواہ 10 کے بجائے 8 بھی مل سکتی تھی، 5 بھی مل سکتی تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10 ملتی مگر کوئی بیماری آ جاتی تو 2,000 خرچ ہو جاتے، 5,000 خرچ ہو جاتے. تو ہمارے لیے 500 نکالنا کون سی مشکل بات ہے بھائی، 500 روپے نکال دیے. یوں سمجھو کہ ہم کو 9,500 روپے آئے. اور جو بغیر محنت کی آئی تو وہ تو پورا اللہ کی طرف سے فضل ہے. ہو سکتا ہے دینے والا 10,000 کے بجائے 5,000 دیتا ہم کو تحفے میں 10,000 آ گئے، ہم نے 1,000 نکالے، اس کو ہم نے اللہ کے راستے کے لیے نکال دیا، بھائی نیک کاموں میں خرچ کرنے کے لیے نکال دیا. ہر مسلمان عمل کر سکتا ہے. افسوس ہے کہ بعض مالدار مسلمان زکوٰۃ بھی، جیسا زکوٰۃ کا نظام کیسا ہے، یوں سمجھیے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، پھینک دو دینے والے کے لیے. لیکن جن کی زکوٰۃ بہت زیادہ نکلتی ہے ان کا دل بڑا نہیں ہوتا، وہ بہت پریشان رہتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ہم فلاں کام کریں گے، فلاں، جیسے بھائی ہم سینٹر بنائیں گے، عورتوں کو سینا سکھائیں گے. تو میں نے کہا بھائی وہ تو باقی اور پیسے سے سکھاؤ، یہ تو پھینک دو، یہ مشین دے دو، اس سے مشین دے سکتے ہو، پیسہ دے سکتے ہو، مگر یہ جو 2.5% اللہ نے رکھا ہے یہ تو پھینک دینے کا ہے آپ کو. نیکی کر دریا میں ڈال، نکالو پھینک دو، آپ ختم. لیکن اگر اس کے علاوہ بھی مسلمان اپنا تھوڑا سا پرسنٹیج نکال لے، جو پرسنٹیج ان بزرگوں کا ہے اگر اس کا آدھا بھی کر لیں ہم، یعنی محنت کی ہو کہ بغیر محنت کی ہو، ہم 5% نکال دیں، 2.5% نکال دیں، تو مسلمانوں کے پاس اتنا بڑا مال ہوگا اچھے کاموں کے لیے کہ کوئی کام ہمارا رکے گا نہیں. اور بہت سے کام جہاں پر ہم یہ کام مال استعمال کر سکتے ہیں وہ کام سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے. اور ایسا نہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا. ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے. خوجے، بوہرے، یہ سب لوگ اس سے کہیں زیادہ پرسنٹیج ہے ان کا، اور وہ طے ہے، زبردست تجارت کرتے ہیں مگر اپنا وہ پرسنٹیج نکالتے ہیں، اپنے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کے پاس بھیج دیتے ہیں. اب ان کے سسٹم میں کیا خوبیاں خرابیاں ہیں وہ اس سے بحث نہیں کر رہا ہوں اس وقت میں بحث صرف اس سے کر رہا ہوں کہ دیکھیے ان کا حوصلہ اور ان کی ہمت کہ انہوں نے باوجود اپنی محنت کی کمائی ہونے کے انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہمیں اتنا پرسنٹیج نکالنا، اتنا پرسنٹیج اپنے مذہبی پیشوا کو بھیج دینا ہے. تو آپ یہ خوجے، بوہرے جو برادریاں آپ کو تاجر نظر آ رہی ہیں، یہ بڑے اہتمام سے اپنے مال کا حصہ نکالتی ہیں اور اپنے مذہبی پیشواؤں کے حوالے کر دیتی ہیں. آپ دیکھیے کہ ان میں کوئی بھیک مانگنے والا نظر نہیں آتا. ان کا کوئی کمزور بے روزگار ہو وہ خود روزگار لگا کے دیتے ہیں اس کو، وہ خود کاروبار لگا کے دیتے ہیں اس کو. اور مثال دیتے ہوئے ہمیں اچھا نہیں لگتا، جو قادیانی ہیں، جو دشمن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے،
ختم نبوت کے ان قادیانیوں کے پاس بھی پرسنٹیج مقرر ہے اور وہ پوری پابندی سے وہ پرسنٹیج اپنے پیشواؤں کے حوالے کر دیتے ہیں. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم نہیں کر. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کسی کے حوالے کیجئے، میں کہہ رہا ہوں آپ ایک عمل کا اہتمام شروع کر دیجئے، پھر انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد کیا کروں بھائی؟ گھر میں بیٹھے نہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے، راستے مانگیے، اللہ تعالیٰ بہت راستے کھولیں گے. سب سے پہلا کام جب سب سے اس امت کے لیے بالخصوص اس ملک کے اندر جس کام کو سب سے پہلی ترجیح دینا ہے وہ تعلیم ہے. آپ کسی کو مت دیجئے، آپ کفیل بن جائیے، اسپانسر بن جائیے. چاہے وہ بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں، کہیں پڑھ رہے ہوں، آپ ان بچوں کے اسپانسر بن جائیے. آپ یہ مال نکالیے زکوٰۃ کے علاوہ، اور پھر اس مال میں سے آپ جس کی اسپانسرشپ لے سکتے ہیں وہ لیجئے. آپ اپنے سرکل میں لیجئے، اپنے قریب میں لیجئے، دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کے سرکل میں بہت ہیں، آپ کی کام والی ہے، آپ کے پاس پڑوس ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگوں کے رشتہ دار ایسے ہیں، مگر ہم لوگوں کا مزاج اس طرح کی فکر اور خبر گیری کا نہیں. بس زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جو آئے ہم اس کو دے دیتے ہیں، جو مانگے ہم اس کو دے دیتے ہیں. اور جیسے اس سے پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ اس امت میں جو بگاڑ پیدا ہوئے ہیں ان میں سے ایک بگاڑ یہ بھی ہے کہ اس امت میں مالداروں نے یہ سمجھا ہے کہ ضرورت مندوں کی ذمہ داری ہے مانگے، مگر ایسا نہیں ہے. ہمارے دین نے ہم سے یہ کہا ہے کہ مال والے کی ذمہ داری ہے کہ ضرورت مندوں کو ڈھونڈے اور ان کو ڈھونڈے جو مانگتے نہیں ہیں، ان کو ڈھونڈے جو مانگتے نہیں ہے. لیکن یہ مزاج دور والوں کو تو چھوڑیے، رشتہ داروں میں بھی ایسی لڑائیاں ہیں کہ ہم تو باوجود ضرورت مند ہونے کا علم ہونے کے بھی نہیں کرتے. ہم نہیں کرتے. اب آپ راستے ڈھونڈیے، انشاءاللہ بہت راستے ہیں. سب سے زیادہ ترجیح دیجیے اس بات کو کہ یہ امت تعلیمی اعتبار سے یہ امت آگے بڑھے. افسوس عصری تعلیم کے اعتبار سے بھی یہ امت اس وقت بالکل پسماندہ ذاتیں آج سے 50 سال پہلے جو بالکل سب سے پیچھے تھیں آج وہ بھی آگے بڑھ گئی ہیں اور یہ امت ان سے بھی پیچھے ہو گئی. ایک صاحب ایسے ہی جمعہ کے دن ایک مرتبہ جمعہ کے بعد تشریف لائے اور وہ کچھ تفصیلات اسی قسم کی سنانے لگے اور ان کا تعلق محبوب نگر سے. بتایا کہ محبوب نگر کے لمباڑا برادری سے تعلق رکھنے والا ایک شخص اس وقت مغربی بنگال کا چیف سیکریٹری بنا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت قصے سنائے کہ ان لوگوں میں نے جو بالکل پسماندہ تھے آج پڑھ لکھ کر کے اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ کچھ پوچھئے مت. اور اس امت کا تعلیم میں تناسب اتنا گھٹتا جا رہا ہے کہ کچھ پوچھئے مت. 10th تک پہنچنے والے بھی کم ہیں، پھر 10th سے آگے جانے والے اور کم ہیں. ایک صاحب نے ارادہ کیا کیرلا کے مالدار صاحب نے کہ یونیورسٹی بنائیں. تو پروفیسر نثار احمد صاحب IPS ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ بھائی میں نے کہا کہ آپ کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ کہا مسلمانوں کے لیے. انہوں نے کہا کہاں سے آئیں گے مسلمان؟ جو مسلمان 10th تک نہیں آتا، جو مسلمان گریجویشن تک نہیں پہنچتا، وہ یونیورسٹی تک کہاں پہنچے گا؟ آپ بنائیں گے تو اس سے فائدہ سارے دوسرے اٹھائیں گے، مسلمان بمشکل 1% بھی مسلمان نہیں آئے گا اس کے اندر، کیونکہ مسلمان اس لیول تک پہنچتا ہی نہیں. اور بہت سارے کام ہیں اس کے علاوہ. ضرورت مندوں کی مدد کیجیے. بنگلور میں بھی لاک ڈاؤن میں مسلمانوں نے بہت اچھا کام کیا، مگر ہمیں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اس ملک میں. جب مسلمان تقسیم کر رہے تھے مدد تو بعض تنظیموں کے لوگوں نے اٹیک کیا، حملہ کیا. حالانکہ مسلمان کچھ غلط کام نہیں کر رہے تھے نا، مسلمان تو ضرورت مندوں کی مدد کر رہے تھے. اٹیک کیوں کیا انہوں نے؟ اٹیک اس لیے کیا کہ ان کو لگا کہ مسلمان اس طرح کے کام کریں گے تو لوگوں کو مسلمانوں سے ہمدردی اور محبت ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک گستاخی والا معاملہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور اس میں ہمیں رد عمل تو ہے کرنا ہے، مگر اس میں بہت سمجھداری کی ضرورت ہے. مگر وہاں ہم لوگوں سے کچھ غلطی ہوئی، چوک ہوئی. جو رد عمل ہم نے ظاہر کیا اس رد عمل کا ایک ایسا رنگ ہو گیا کہ جس کے نتیجے میں سینکڑوں مسلمان نوجوان اندر پھنس گئے، جیلوں میں پھنس گئے. اور پھر سب سے بڑا نقصان یہ کہ ہماری تصویر انہوں نے بگاڑ دی پھر لوگوں کے سامنے. وہ جو لاک ڈاؤن میں ہم نے خدمت کی تھی اس سے جو امیج ہماری بنی تھی اس امیج کو بگاڑ دیا انہوں نے. اور یہ کام ہم کو ہر سطح پر کرنے کی ضرورت ہے. جیسے مجھے اب یاد آتا ہے ایک پہلو یہ بھی ہے، میں بھی بہت دن ہو گئے، میں خود بھی الحمدللہ چند مرتبہ عثمانیہ گیا ہوں. اور میں نے کبھی آپ لوگوں سے بھی پوچھا کہ بھائی ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر میں شاید کبھی عثمانیہ کا رخ نہ کیا ہو. لیکن اگر آپ دیکھنا چاہیں نا، حضرت مولانا علی میاں فرماتے تھے کہ کسی قوم کی انسانیت کو دیکھنا ہو تو 2 جگہوں پہ دیکھو، ایک دواخانے، دوسری عدالتیں.
دواخانے اور عدالتیں، اگر وہاں انسانیت ہے تو اس قوم میں انسانیت زندہ ہے، وہاں اگر نہیں ہے تو پھر اس قوم میں انسانیت زندہ نہیں ہے۔ اب کارپوریٹ ہاسپٹلز کا جو حال ہے وہ تو آپ کو پتا ہے ہی ہے کہ انسان کا کیا حال اس کے اندر ہو رہا۔ آپ سرکاری دواخانوں کو جائیے، آپ گاندھی جائیے، آپ عثمانیہ جائیے، حقیقت یہ ہے کہ آپ وہاں کی بو برداشت نہیں کر سکتے، جس میں وہ مریض ہفتوں رہتا ہے، مہینوں پڑا ہوا رہتا ہے، سڑتا رہتا ہے، صفائی کا انتظام نہیں، تو وہاں کی بو ہم لوگ نہیں برداشت کر سکتے، ہمیں اپنے ناک پہ دستی رکھ کے گزرنا پڑتا ہے۔ بہت کام کی جگہ ہیں، بہت کام کے مواقع، جائیے ہر انسان کی خدمت کیجیے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اور جو آ رہے ہیں مانگنے والے، بھیک مانگنے والے، ان میں کی اکثریت پیشہ ور ہے اور غلط عادتوں میں مبتلا ہے۔ بمبئی میں سنا ایک تحریک چل رہی ہے کہ ان کو کھانے کی چیز دو مگر پیسہ مت دو، کیونکہ یہ نشہ آور چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ پھر ان کے گروپ بنے ہوئے ہیں جو سب سے وصولی کرواتے ہیں، پھر ان کو صرف تھوڑا دے دیتے ہیں، باقی پورا لے لیتے ہیں۔ تو بہرحال ہم فکر کر کے راستے نکالیں۔ سب سے پہلے تو خود ہمارے اپنے سرکل میں ہے، ہمارے اپنے خاندان میں ہے، ہمارے اپنے پڑوس میں ہے، اور جیسے بہت سے گوشوں سے یہ محنت ہو رہی ہے کہ ہر مسجد کو مرکز بنا کر اس کے اطراف کے 200 گھروں کی فکر کر لو۔ ہر مسجد میں کتنے بیوائیں ہیں، کتنے بچے ہیں جو پیسے کی وجہ سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں، کتنے بیمار ہیں، خبر گیری کرو۔ تو بہرحال کام کے بہت راستے ہیں میرے دوستو۔ تو ایک عمل کی بات اس وقت میں نے عرض کی ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ اپنی آمدنی میں سے ایک مال نکالیے۔ سب سے پہلا نمبر رشتہ داروں کا ہے، آپ سب سے پہلے رشتہ داروں کی فکر کیجئے، پڑوسیوں کی فکر کیجئے، اللہ سے دعا اور توفیق مانگیے کہ میں ایک بیکار عضو معطل بن کے اس دنیا سے نہ جاؤں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والا بنوں، میں مخلوق کو فائدہ پہنچانے والا بنوں، اور صرف پیسہ دے دینا نہیں ہے بلکہ جتنا ہم سے ہو سکے ضرورت مندوں کے کام آنا ہے۔ اللہ سے توفیق مانگیے تو اللہ تعالیٰ اور بھی راستے آپ کے سامنے کھولیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ عمل اللہ کی مغفرت، اللہ کی رضا، اس کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بنے گا، اور اس سے آخرت کا اجر و ثواب بھی ملے گا، اور دنیا میں بھی ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائیں، عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیں۔